اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 158۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کوئی حرج اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ تبارک و تعالی قدردان اور جاننے والا ہے۔ شعائر اللہ کا ذکر ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں ایسی چیز کے جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی ہو، جو ذہن کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف لے جانے والی ہو، چنانچہ وہ چیزیں جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں، اللہ کے پیاروں، اولو العزم پیغمبروں اور اللہ کے پیاروں کے حالات اور واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بطور نشان یا علامت مقرر کیے گئے ہوں، شعائر کہلاتے ہیں۔ شعائر گویا ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیت اللہ، حجر اسود، جمرات، صفا و مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ شعائر اللہ کیسے بنے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نومولود بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر کہتے ہیں فی امان اللہ، جہاں کوئی گھر نہیں، کوئی آبادی نہیں، کسی انسان کا جہاں کوئی گزر نہیں، وہاں اپنے نومولود بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر کہتے ہیں فی امان اللہ۔ بیوی نے پوچھا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے۔ بیوی نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ اللہ کی بندی اللہ کی راہ میں وہیں جم کر بیٹھ گئیں۔ غور کریں، وہ خامند سے لڑ بھی سکتی تھیں، کہہ بھی سکتی تھیں کہ میں یہاں کیسے رہوں گی، میں یہاں نہیں ٹھہروں گی، مگر جب سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کی حفاظت میں دے کے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا مان کر وہیں بیٹھ گئی کہ اگر اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے اور اتنا بڑا حکم دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب کھانے پینے کو کچھ نہیں تو نہ صحیح، ارد گرد جانور اور بھیڑیے ہیں تو ہوا کریں، اور جب تھوڑا بہت پانی اور جو تھوڑی بہت خوراک تھی وہ ختم ہو گئی اور مسئلہ بقا اور زندگی بچانے کا کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے تو پانی اور آبادی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتی ہیں، صفا سے اتر کر مروہ کو جاتی ہیں، مروہ سے اتر کر صفا کو آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ بچے کو کوئی جانور نقصان تو نہیں پہنچا رہا یا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی بچے کو۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بے قراری رب تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اتنی پیاری لگی کہ صفا اور مروہ کو شعائر اللہ میں سے بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں اتنی بے قراری پیدا ہو جانا کہ انسان کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتا ہے۔
اللہ کے راستے میں اتنی بے قراری اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتی ہے، اور بعض اوقات ایسی بے قراری کے مظاہرے جو ہیں وہ شعائر اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ پس بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اسے ہر ایک کے عمل کی کیفیت معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا شخص کون سا عمل کس نیت سے کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی ٹھیک ٹھیک قیمت لگاتا ہے، اس کی قدر دانی کرتا ہے۔ صفا اور مروہ کے طواف سے مراد وہ سعی ہے جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جبکہ میں ابھی کم سن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں نے پوچھا جبکہ میں ابھی کم سن تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اگر یہ مطلب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا طواف کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس آیت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان زمانہ جاہلیت میں بہت سے بت تھے، اور شیاطین رات بھر ان کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں کے طواف کے بارے میں پوچھا، مسئلہ دریافت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ صفا پر اصاف بت تھا اور مروہ پر نائلہ بت تھا، مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے۔ اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، انہیں خیال آیا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے تھا، اس لیے اب ممنوع ہوگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہاں کا طواف ثابت ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شرعی احکام میں سے ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی بجا آوری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے تھے، جو مناسک، تو صفا اور مروہ جو ہیں وہ بھی انہی احکام میں سے ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو شخص برضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدردان اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی خوشی سے نیکی میں زیادتی کرے اور زیادہ نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان اور علم والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات شاکرن اور علیم کا ذکر ہے۔ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو شکر گزاری کے معنوں میں آتا ہے، اور جب یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت علیم کی ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ چلے یا نہ چلے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی ہر نیکی کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے جب کسی کی مالی مدد کی جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ بھی ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ اس پر بہت اجر و ثواب دینے والا ہے کہ وہ شاکرن یعنی قدردان بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہ جانتا ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو بھی وہ جانتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ شرک ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے ہر نیکی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 159 ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو نازل کیا ہم نے واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں، اس کے بعد کہ ہم کھول کر ہم نے بیان کر دی اسے لوگوں کے لیے کتاب میں، اس کے بعد کہ ہم نے کھول کر بیان کر دی لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کا فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کے علماء دنیاوی لالچ اور تعصب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اور آیات کو بدل دیا کرتے تھے۔ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں اور علامات اور صفات موجود تھیں ان کو ظاہر نہ کرتے تھے، اور عرب کے ناخواندہ لوگوں کو شبہات میں ڈال کر گمراہ کرتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتاب میں دی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے عالموں پر ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی امر کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ جانتے ہوئے اسے چھپا لے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس کے برعکس وہ عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں حق کے ساتھ، ان کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور ہوا کے پرندے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں بظاہر بات تو اہل کتاب کے علماء کی ہو رہی ہے، لیکن قرآن پاک کی تعلیمات آفاقی اور عالمگیر ہیں، اس لیے یہ بات اصول کی بیان ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب، دین اور تعلیمات الہی موجود ہوں، چاہے اس دور میں توراۃ و انجیل کا ذکر ہو یا آج کے دور میں قرآن پاک کی بات ہو رہی ہو، اور اس کے جاننے والے اور اس کو سمجھنے والے یعنی علماء اسلام بھی موجود ہوں، اور اس کو سمجھنے اور جاننے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کو سمجھنے، سمجھانے اور پھیلانے کا عمل بند کر دیں اور دین کا کام سمٹ کر رہ جائے، جہالت عام ہو جائے، لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے لا علم رہیں، تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم کو نہ پہنچایا اللہ کی مخلوق تک، یا اگر پہنچایا اور وہ صحیح طور پر نہ پہنچایا اس نے، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے احکامات کو چھپا کر بیٹھے رہیں حالانکہ وہ کھل کر ان کی سمجھ میں آ گیا ہو، تو ایسے جاننے والوں پر، ایسے علماء پر، ایسے سمجھنے والوں پر اللہ تعالیٰ خود بھی لعنت فرماتا ہے، اور تمام ملائکہ اور مخلوقات بھی ان پر لعنت کرتی ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یہ کتمان حق کی سزا ہے، یعنی حق کو چھپانے کی یہ سزا ہے کہ اللہ پھر ایسے عالم کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جیسے اہل کتاب علماء نے تورات کے علم کو صرف اپنے ہی حلقہ میں محدود رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ کتاب اللہ میں یہ دو آیات، آیت نمبر 159 اور 160، 159 اور 160 نہ ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو آیات نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث نہ بیان کرتا۔ صحیح بخاری۔ آیت نمبر 160 ہے،
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور وضاحت کر دی اس بات کی جو انہوں نے چھپائی تھی۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ پیچھے ذکر تھا کہ ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے حق کے پیغام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اسے لوگوں تک نہیں پہنچاتے اور اس کو چھپاتے ہیں، اور اگر پہنچاتے ہیں تو صحیح طور پر نہیں پہنچاتے بلکہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ وضاحت کی گئی ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایسی غلطی کی لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ توبہ کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تو توبہ کے لیے پہلے دل میں ندامت اور احساس کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ احساس کے پیدا ہونے کے بعد وہ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے۔ تیسری بات توبہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ اور سچا عہد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے کہ آئندہ وہ یہ غلطی یا یہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اپنے جرم سے، جنہوں نے توبہ کر لی، اور صرف توبہ نہیں بلکہ اس کے بعد ہے وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، یعنی صرف توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کے کتمان حق یعنی حق کو چھپانے سے جو بگاڑ ہوا ہے اس کی انہیں اصلاح بھی کرنا ہوگی۔ تابو و اصلحو کا ذکر ہے کہ ان کے اس عمل سے جو انہوں نے حق کو چھپا کر جو کیا انہوں نے، اور لوگوں کی غلط رہنمائی کی، اور اس سے حق کو چھپانے سے جو بگاڑ ان کی وجہ سے پیدا ہوا اس کی انہیں اصلاح کرنی ہوگی۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ضروری ہوگی؟ وَبَيَّنُوا، یعنی واضح طور پر وہ بیان کریں، یعنی اپنی غلطی کا لوگوں کے سامنے برملا اعتراف کریں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک مصنف اللہ تعالیٰ کے احکام کی غلط تعویل کر کے اپنے ملحدانہ خیالات پر مشتمل ایک کتاب فرض کیا شائع کرتا ہے، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے ان ملحدانہ خیالات سے جو عوام میں پھیل چکے ہیں وہ ان کی تردید میں جب تک دوسری کتاب لکھ کر اس پیدا شدہ بگاڑ کی اصلاح نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی ہے کہ بینو، یعنی صرف وہ ذاتی طور پر اس عمل سے توبہ کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر صرف معافی مانگنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سامنے اس حق کی وضاحت کی ہوگی جو اس کی غلطی کی وجہ سے لوگوں تک صحیح طور پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو یہ ہے بینو، یعنی وضاحت کرنی ہوگی اور اس غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی، اس بگاڑ کو جو اس غلطی کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے اس بگاڑ کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 161 اور آیت نمبر 162 کو ہم اکٹھا لیں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے
عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے حق کو چھپانے کی غلطی یعنی کتمان حق کیا، اس کی سزا پچھلی آیت میں رب کریم نے بتائی کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی زندگی میں ہی جسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ اس سے توبہ کرے اور اس کے اس عمل سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کرے، اور جو غلطی اس نے کی ہے اسے لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو حالت کفر میں زندگی گزارتے ہیں اور مرنے سے پہلے جنہیں توبہ کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 161 اور 162 میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو اس پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ کفر کے معنی ہے انکار کرنا یعنی ایمان نہ لانا، کفر کے معنی چھپانا بھی ہے، اور کفر کے معنی ناشکری کرنا بھی ہے۔ یہاں موقع کے لحاظ سے سب معنوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ ان پر اللہ کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، یعنی جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ نہ ان پر عذاب میں کمی ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی عذاب کا تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی دیر کے لیے ان کے عذاب میں وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کی مہلت انہیں مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یہاں اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کسی متعین گناہ گار پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کسی متعین گناہ گار پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی خصوصی طور پر کسی ایک کا نام لے کر اس پر زندگی میں اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی کو متعین کیے بغیر مبہم اور مطلق صورت میں جائز ہے، جیسے یہ کہا جائے کہ چور پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن پر لعنت کرنے کو اس کے قتل کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، مومن پر لعنت کرنے کو اس کے قتل کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ متعین کافر پر بھی اس کی زندگی میں لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ میں ہے وَمَاتُوا، یعنی قرآن پاک کے الفاظ میں لعنت ان پر کی گئی ہے جو حالت کفر ہی میں مر گئے۔ تو ماتو نے یہ قید لگائی ہے کہ وہ حالت کفر میں مرے، جو حالت کفر میں مرے اس پر لعنت ہے۔ لیکن ہم یقین کے ساتھ کسی کافر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر کے عالم میں مرے گا۔ ممکن ہے مرتے مرتے اس نے دل میں کلمہ پڑھ لیا ہو، اس لیے زندگی میں کسی کو خصوصی طور پر معین کر کے اس پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی۔ ممکن ہے اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے۔ ہاں، ماتو یعنی جو حالت کفر پر مرا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے کسی کا نام لے کر، خواہ وہ بڑے سے بڑا کافر ہو، ہم کسی پر لعنت نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو حالت کفر میں مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس پر لعنت ہے۔ آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور معبود تمہارا معبود واحد ہے، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہ نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہارا معبود واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
یہ آیت قرآن پاک کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس کے پہلے حصے میں توحید کا ثبوت موجود ہے، دوسرے حصے میں شرک کی نفی ہے، لا الہ الا ہو۔ دوسرے حصے میں، آیت کے دوسرے حصے میں شرک کی نفی ہے، اور تیسرے حصے میں دونوں کی دلیل ہے کہ هو الرحمن الرحیم، یعنی جب اس کی وسیع رحمت پر تمہارے وجود، تمہاری بقا، تمہاری نشو و نما کا مدار ہے، تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو معبود بننے کا حقدار ہے؟ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، معبود واحد صرف وہی ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، زمین و آسمان کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، معبود واحد وہی ہے۔ یہ خطاب دراصل مشرکین مکہ سے ہے، جنہوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے کارگاہ کائنات میں، اتنے بڑے کارخانہ قدرت میں، اس کا سارا نظام ایک اکیلا اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے؟ ان کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے مختلف امور کے لیے مختلف الہ تجویز کر رکھے تھے، اور جتنی پرانی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، مثلا ہندی، رومی، مصری، یونانی تہذیبیں، ان سب نے دیوی دیوتاؤں کا ایسا ہی نظام تجویز کر رکھا تھا جس کی تعداد کروڑوں تک جاتی تھی۔ یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا بیان کیا ہے، اور مشرکین مکہ کے اس نظریے کی رد میں کہ انہوں نے سینکڑوں اور کروڑوں اللہ کے شریک بنا رکھے تھے، اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ معبود واحد صرف وہی ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔